أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين۔ اور اے حبیب یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور خود ان کی جانوں پر گواہ کیا، فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ وہ سب بولے کیوں نہیں، ہم گواہ ہوئے، یہ اس لیے کہ کہیں قیامت کے دن تم کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون۔ یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے صرف ہمارے باپ دادا نے کیا اور ہم تو ان کے بعد بچے ہوئے، تو کیا تو ہمیں اس فعل کی وجہ سے ہلاک فرمائے گا جو اہل باطل نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم اسی طرح آیتیں تفصیل وار بیان کرتے ہیں اور تاکہ وہ پھر آئیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ اور اے حبیب انہیں اس کا حال پڑھ کر سنائیے جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اگر ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، لیکن وہ تو زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کی مثال کتے کی طرح ہے، اگر تو اس پر حملہ کرے تب بھی زبان نکالے اور اگر تو اسے چھوڑ دے تب بھی زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، تو آپ یہ قصے ان کو سنائیے تاکہ وہ ان میں فکر کریں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ۔ کیا بری مثال ہے ان کی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں اور وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ جسے اللہ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہے اور جسے گمراہ کرے تو وہی نقصان میں رہے۔
وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت سے جن اور انسان، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ ہی کے ہیں بہت اچھے نام، تو تم ان سے پکارو اور انہیں چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں حق سے نکلتے ہیں، وہ جلدی اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں، قریب ہی ہم انہیں آہستہ آہستہ عذاب کی طرف لے جائیں گے جہاں سے انہیں علم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دوں گا، بے شک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ کیا انہوں نے فکر نہیں کیا کہ ان کے صاحب کو جنون سے کچھ تعلق نہیں، وہ تو صاف ڈر سنانے والے ہیں۔ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ کیا انہوں نے نظر نہ کی آسمانوں اور زمین کی سلطنت میں اور جو چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے، اور اس میں کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو، تو اس کے بعد وہ اور کون سی بات پر ایمان لائیں گے؟ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں چھوڑتا ہے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
قل انما علمها عند اللہ ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ آپ سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں کہ وہ کب قائم ہوگی، آپ فرمائیے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے، اس کے وقت کو نہیں بیان فرمائے گا مگر وہی، وہ بہت بھاری ہے۔ آسمانوں اور زمین میں وہ تم پر نہ آئے گی مگر اچانک آپ سے ایسا پوچھتے ہیں گویا آپ نے اسے خوب تحقیق کر رکھا ہے۔ آپ فرمائیے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ فرمائیے میں اپنی جان کے لیے نفع ضرر کا خود مختار نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود غیب جان لیتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت بھلائی جمع کر لی ہوتی اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو یہی ڈر اور خوشی سنانے والا ہوں اس قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔